السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پوئم سندھی وومن کے اوپر ہے، سندھی وومن بائی جین اسٹالورتھی۔ اس نظم کا اگر ہم لوگ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم پوئٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پوئٹ کس ایرا سے بلانگ کرتا ہے؟ جو ہمارا پوئٹ ہے جین اسٹالورتھی، یہ ایک کرٹک بھی ہے، ایک پوئٹ ہے، ایک لیریکل پوئٹ ہے۔ اس کی پوئٹری زیادہ تر لیریسزم کے اوپر بیسڈ کرتی ہے۔ اس کی جو برتھ ہوئی ہے 1935 کے اندر ہوئی ہے، اور یہ ایک بچہ تھا جب ورلڈ وار 2 ہوئی ہے۔ کرٹک بھی ہے، پوئٹ بھی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر رہا ہے 1992 سے لے کر 2000 تک۔ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ 2014 کے اندر ہوئی ہے۔ اور جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان کی پوئٹری کے، کہ انہوں نے 7 برس کی عمر سے ہی شاعری کرنا شروع کر دی تھی، پوئٹری کو کمپوز کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کو نیوٹیگیٹ جو پرائز ہے اس سے نوازا گیا ہے ان کی شاعری کی وجہ سے۔ اگر ہم لوگ اس پوئم کی بات کریں، سندھی وومن کی بات کریں، سندھی کلچر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سندھی کلچر ایک بہت ہی عظیم کلچر ہے، بہت ہی اینشینٹ کلچر ہے، جو کہ قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ سندھی کا جو ورڈ ہے یہ ایک انگلش پوئٹ ہے، اور انہوں نے جب سندھی کا ورڈ یوز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے کلچر کی بات کر رہا ہے، پاکستان کے کلچر کی بات کر رہا ہے، پاکستان کے اندر جو سندھ صوبہ ہے اس کی ثقافت کی بات کر رہا ہے اس کے اندر۔ اور آگے وومن کا ذکر آیا، وومن ویسے بھی کرجیس ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ قسم کا کریکٹر ہوتا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو سندھی ورڈ جب یوز کیا اس کا مطلب ہے یہ ہمیں اس ایونٹ کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جب جین اسٹالورتھی نے ورلڈ وار 2 کے بعد جب ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوا، اس سے کچھ سالوں کے بعد جین اسٹالورتھی نے پاکستان کا وزٹ کیا۔ پاکستان 1947 تک ایک کلونیل کنٹری رہا ہے۔ کلونیل کنٹری اس کو کہا جاتا ہے جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ان کی نیچرل ریسورسز کے لیے جا کے کالونیز جا کے بناتے ہیں، ایک گروپ آف پیپل آتے ہیں، ان کے اندر کلونیل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، ان کے اندر آرمی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر باقی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ اس ایریا میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ جا کے کالونی بناتے ہیں، اور اس کالونی کے اوپر جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایز اے چیپ لیبر وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان بھی کلونیل کنٹری رہا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو انگلینڈ کے لوگ یہاں پہ آئے، انہوں نے انڈیا کے اوپر قبضہ کیا، جس کو ہم لوگ برصغیر پاک و ہند کہتے ہیں، سب کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے انگریزوں نے قبضہ کیا۔ جب انگریزوں نے یہاں پہ آ کے قبضہ کیا ہے تو ہم لوگ بہت ہی پستی کا شکار ہو گئے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں پاکستان کا جو جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ڈھیر سارے ممالک نے کوشش کی۔ ان کے اندر اگر ہم لوگ افغانستان کی بات کریں، ہم لوگ باقی کیا ہے کہ جو واریئرز کی بات کریں یا باقی کنکررز کی بات کریں تو انہوں نے یہاں پہ آ کے وقتاً فوقتاً یہاں پہ حملے کیے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں تو سندھ کلچر ہمارا بہت ہی قدیم کلچر ہے۔ اگر ہم اسلامک سویلائزیشن کی بات کریں تو 712 کے اندر محمد بن قاسم جہاں پہ آئے، اور اس کراچی کا جو پرانا نام ہے اس کو ہم لوگ دیبل کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ دیبل کہتے ہیں۔ تو دیبل کے ذریعے آئے اور یہاں پہ آ کے سوسائٹی بنی، اور اس سوسائٹی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی مسائل و پریشانیاں ہیں۔ اب اگر ہم سندھی کلچر کی بات کریں تو ڈھیر سارے صوفی سینٹس یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ اپنی شاعری کے ذریعے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کا کلچر جو ہے وہ ڈیمولشڈ ہو رہا ہے، وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم لوگ سچل سر مست کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو سندھی بلبل کہا جاتا ہے، تو وہ شاعری کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہمارا جو سندھ کا کلچر ہے وہ ڈیمولشڈ ہو رہا ہے، وہ تباہ ہو رہا ہے،
اور آپ کو اس کلچر کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ جب ڈفرینٹ قسم کے راجاؤں نے آ کے حملے کیے اور وہاں پہ اس کلچر کو نقصان پہنچایا، ان کی ثقافت کو نقصان پہنچایا، یہاں پہ سندھی وومن ایک فیمیل کے ذریعے ایک فیمیل بازار میں چل رہی ہے، ننگے پاؤں چل رہی ہے، اس کے سر کے اوپر ایک گھڑا ہے، اس کو وہ اٹھا کے لے کے چل رہی ہے، اس کے ذریعے بہت ہی ایک ایسی تصویر کشی کی ہے جین سٹالورتھی نے، جس کو پڑھ کے، جس کو سن کے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اگر بات کریں ہارڈ شپس کی بات کریں تو ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ سفرنگز برداشت کرتی ہے۔ جتنی تکالیف عورتیں برداشت کرتی ہیں اتنی تکالیف مرد برداشت نہیں کر سکتا، اور عورت جو ہے وہ ایک اسٹرانگ قسم کا کریکٹر ہے۔ اگر ہم لوگ سندھی کلچر کی بات کریں تو ہمارے پاس ماروی کا کریکٹر آتا ہے جو کہ ایک سمبولسٹک کریکٹر ہے۔ ماروی کا کردار ایک ایسا کردار ہے سندھ کلچر کے اکارڈنگ، اور یہ ہمیں انسپائریشن دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے منزل کو پانے کے لیے، صوفی سینٹ نے اپنی شاعری کے اندر لکھا کہ آپ اپنی منزل کو پانے کے لیے اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ چل کے جائیں، اگر آپ چل کے نہیں جا سکتے تو آپ گھٹنوں کے بل جائیں، آپ گھٹنوں پہ آپ گھٹنوں پہ اپنی منزل عبور نہیں کر سکتے تو آپ کو کلٹیاں مار کے گھوم گھوم کے سکرول کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی منزل کو پہنچنا ہے اور اپنی منزل کو بچانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک عورت کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک کراچی سلمز کا حصہ ہے۔ کراچی سلمز کی ہمیں کیا ملتا ہے کہ کچی آبادی ہے کراچی کی، وہاں سے ایک عورت گزر رہی ہے، اس کے پاؤں کے اندر پتھر بھی چبھ رہے ہیں، اس کے پاؤں کے اندر زخم بھی ہو رہے ہیں، شیشہ بھی لگ رہا ہے، لیکن اس کی چال ڈھال کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اس کے سر کے اوپر جو سٹون جار ہے، جو مٹی کا گھڑا ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ اب مٹی کا گھڑا سمبلائز کرتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی مسائل اور پریشانی یہ ہے کہ وہاں پہ پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، وہ دور دراز جاتے ہیں اور ان گھڑوں کے اندر جا کے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ جب وہ پانی بھر کے لا رہے ہوتے ہیں تو اس کچی آبادی، سلمز کچی آبادیوں کو کہا جاتا ہے، کراچی کی جو کچی آبادی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں پریشانیاں ان کی اتنی ہیں کہ جب ایک تو وہ پانی لینے جاتے ہیں، دوسرا وہ کیا ہے کہ جب پانی لینے جاتے ہیں تو وہ بیئر فوٹڈ ہوتے ہیں، ننگے پاؤں ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی غربت ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ پاؤں میں جوتے پہن سکیں، اپنے لیے جوتے خرید سکیں، اور ان کے پاؤں میں زخم ہوتے ہیں، لیکن ان کی زخموں کی تاب کو وہ محسوس کرتے ہیں، ان زخموں کو وہ محسوس کرتے ہوئے بھی آگے بڑھتے ہیں اور وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو سندھ کے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی مسائل اور پریشانیوں کے اوپر جھکتے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ ڈگنیٹی آف لیبر یہاں پہ دکھائی گئی ہے، ہارڈشپ دکھائی گئی ہے کہ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، لیکن وہ جھکے نہیں ہیں۔ تو یہ اس لیبرر ایریا کا ہم لوگ عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ، وہاں کی فیمیلز اس حد تک اسٹرانگ ہیں، ان کے فارمز بلیو ہیں کہ ہم لوگ زندگی میں کامیابی ہی ہم نے حاصل کرنی ہے، ہماری زندگی کے اندر ناکامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر وہ ایک عظیم عورت کی داستان سنائی گئی ہے۔ وہ ایک عظیم عورت صرف ایک گھر کی عورت نہیں ہے، وہ پورے کراچی کی عورت ہے، پورے سندھ کی وہ عورت ہے، اور سندھ کی عورتیں کبھی جھکتی نہیں ہیں، کبھی ڈرتی نہیں ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم کچھ سمبلز کی بات کریں تو سٹون جار سمبلائز کرتا ہے کہ وہاں پہ بھوک کتنی ہے، وہاں پہ پیاس کتنی ہے۔ جب انسان کو پینے کے لیے پانی نہ ملے، وہ دور دراز ایریا میں جائے تو وہاں پہ اس کی جو سفرنگز ہیں وہ وہاں پہ دکھائی گئی ہیں کہ صرف پانی پینے کے لیے بھی، پانی انسان کی بیسک نیڈ ہے، پانی اور خوراک انسان کی بیسک نیڈ، اور بیسک نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے وہ اتنی زیادہ سفرنگز برداشت کر رہی ہیں۔ تو سٹون جار کے اندر ایک اور بھی چیز بتائی گئی ہے کہ سٹون جار مٹی کا گھڑا ہوتا ہے، اور اس کو جس شیپ کے اندر آپ لوگ ڈھالتے ہیں وہ اسی شیپ کے اندر ڈلتا ہے۔ تو انسان بھی ایسا ہی ہے، انسان خود کو جس قسم کے حالات میں ڈھالتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پختہ مزاج ہوتا ہے۔ عام انسان ہے، اگر وہ نفیس ہے تو وہ نفاست کے اعلیٰ مرتبے پہ ہوگا۔ اگر ایک انسان ایسا ہے جو کہ محنتی ہے، جد و جہد کرنے والا ہے، تو وہ کبھی جھکے گا نہیں۔ تو اپنی مرضی سے آپ اپنے جسم کو ڈھال سکتے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یوز ٹو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کا، انسان کو ہمیشہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایسی جسم کے اندر ڈھالے، ایک ایسے کردار کے اندر ڈھالے کہ لوگ دیکھ کے اس کو سلام پیش کریں۔ اس کے بعد اگر کراچی سلمز کی بات کی جائے تو وہاں کی پاورٹی دکھائی جا رہی ہے کہ کراچی جو ہے ایک غریب علاقہ ہے، سندھ جو ہے وہ ایک غریب علاقہ ہے، اور وہاں کے غریبوں کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد اگر ہم بازار کی بات کریں تو بازار سمبلائز کرتا ہے اکارڈنگ ٹو جیم سالورتھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو، ایک ایسے ملک کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو کہ پورا کا پورا ملک غربت و افلاس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بازار نہیں ہوتے، ان ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بڑے بڑے ٹاورز ہوتے ہیں، ایک ہی ٹاور کے اندر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، سوئی سے لے کر جہاز تک۔ لیکن یہاں پہ غربت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ بازار ہوتے ہیں، اور پاکستان غربت کا شکار ہے، پاکستان بے روزگاری کا شکار ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں سندھی وومن کے ذریعے کہ اس مسائل سے ہم لوگوں نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور ہم نے کبھی جھکنا نہیں ہے۔ جیسے سندھی وومن نہیں جھکی، سندھ کی عورت نہیں جھکی، سندھ کی ماں نہیں جھکی، اسی طریقے سے ہم نے بھی نہیں جھکنا اور اپنی مسائل اور پریشانیوں کے آگے کھڑا ہونا ہے، اور ہم لوگوں نے کامیابیاں سمیٹنی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس کو ہم جب اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو ٹیکسٹ کے اندر باقی جو اس کے اسٹائلسٹیکل انالیسز ہوگا وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اسٹائلسٹیکل انالیسز کے بعد جتنی بھی جو فگر آف سپیچز یوز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ باقی آپ لوگ انشاءاللہ مزید اس کے ریلیونٹ کوئی بھی کسی قسم کا کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، چیٹ باکس کے ذریعے، LMS کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔